دل کا سکون از حیا خاک ذاتی قسط نمبر 5۔ اگلے ہفتے یونیورسٹی میں ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا جس کے لیے زحف کے گروپ کی سبھی لڑکیوں نے وائٹ فراک اور ریڈ دوپٹے بنانے کا سوچا تھا۔ زحف کو بھی یہ آئیڈیا پسند آیا تھا۔ اگلے ہی دن سب لڑکیاں اپنی اپنی پسند کے سفید ڈریس لے آئی تھیں۔ لڑکیوں سے انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ کس دن جلسہ ہو اور وہ سب سیم ڈریسز پہنیں۔ اللہ اللہ کر کے جلسے کا دن بھی آ گیا۔ یونیورسٹی کے بڑے سے ہال کی بہت خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے اسٹیج بنایا گیا تھا جس کی پچھلی جانب خوبصورت پینٹنگز اور پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ کر کے مہمان اور اسٹوڈنٹ آنا شروع ہو گئے تھے۔ زحف اور اس کی دوستیں چونکہ جلد آ گئی تھیں تو اس لیے بآسانی پہلی رو میں ان کو جگہ مل گئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ لٹھے کا وائٹ سوٹ اور بلیک کلر کی جیکٹ پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ بالوں کو جیل کی مدد سے اچھی طرح سیٹ کیا اور آخری بار اپنا تفصیلی جائزہ لیا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی کو سیڑھیوں سے اترتا ہوا دیکھ کر طوبیٰ نے ماشاءاللہ کہا اور نظر بد سے حفاظت کی دعا پڑھ کر بھائی پر پھونکی۔ یہ اتنا تیار شیار ہو صبح صبح کہاں جانے کی تیاری ہے بھیا؟ طوبیٰ نے شرارت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے بھائی کو تنگ کیا۔ بتایا تو تھا یونیورسٹی میں جلسہ ہے، بھول بھی گئی تم؟ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے ہادی نے جواب دیا تو اس نے فوراً سے سر ہلایا۔ ہاں یاد آ گیا، چلو اب جلدی سے ناشتہ لے آؤ، میں نے یونیورسٹی کے لیے نکلنا ہے۔ ہادی نے کہا تو طوبیٰ جلدی سے کچن میں چلی گئی جہاں مما ان کے لیے ناشتہ بنا رہی تھیں۔ دوسری جانب سب مہمان آ چکے تھے۔ کمپیئرنگ بوائے نے اسٹیج پر آ کر مائک سنبھالا۔ ابتدائی کلمات ادا کرنے کے بعد اس نے تلاوت قرآن پاک کے لیے ہادی کا نام پکارا تو حاضرین کی رو میں بیٹھا ہوا ہادی میانہ روی سے چلتا ہوا اسٹیج تک آیا۔ حاضرین میں سے کچھ حاسدانہ اور محبت بھری نظروں سے اس کا استقبال کیا۔ وہ شان سے درمیانی چال جس میں غرور کا شبہ تک نہ تھا چلتا ہوا مائک تک آیا اور تلاوت قرآن پاک شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کی آواز سن کر موبائل استعمال کرتی ہوئی زحف نے سر اٹھا کر بولنے والے کو دیکھا جو کہ نہایت ادب سے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے تلاوت میں مشغول تھا۔ کچھ لمحے وہ اس کے نورانی چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر سے موبائل میں مصروف ہو گئی۔ ہادی نے سورۃ واقعہ کی تلاوت شروع کی۔ جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی تو اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں۔ ساتھ ساتھ ترجمہ دہرایا جا رہا تھا۔ کسی کو پست و بلند کرنے والی جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے گی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ہادی نے اگلی آیت پڑھی، پھر غبار ہو کر اڑنے لگے گی تو تم لوگ 3 قسم کے ہو جاؤ گے تو دہانے ہاتھ والے سبحان اللہ نیکی کرنے والے کیا ہی چین میں ہیں، اور بائیں ہاتھ والے گنہگار، افسوس بائیں ہاتھ والے گرفتار عذاب ہیں۔ زحف کی میسج ٹائپ کرتی ہوئی انگلیاں رکیں۔ اس کے کان ترجمے کی طرف متوجہ ہوئے اور آگے بڑھنے والے ان کا کیا ہی کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 10۔ دائیں ہاتھ والے اللہ کے یاقوت سے جڑے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ نوجوان خدمت گار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، ان کے آس پاس ہی رہیں گے، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں گے، وہ پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ زحف نے دوبارہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی لہ میں پڑھے جا رہا تھا۔ جتنی خوبصورت اور پرکشش آواز تھی اتنا ہی خوبصورت دلوں پر اثر کرنے والا کلام تھا۔ ایک سحر سا تھا۔ زحف بھی توجہ سے اسے سننے لگی۔ ہادی نے آگے پڑھنا شروع کیا، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں، یعنی دوزخ کی لپیٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما۔ یہ لوگ اس سے پہلے عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے۔ زحف کی ساری توجہ آیات کے ترجمے پر تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور گزشتہ زندگی پر ایک نظر ڈالی۔ وہ لوگ
کہا کرتے تھے بھلا جب ہم مریں گے مٹی میں رل جائیں گے، ہڈیاں ہی رہ گئیں تو کیا پھر سے اٹھنا ہوگا؟ ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دو بے شک سب ایک روز مقرر کیے وقت پر جمع کیے جائیں گے، پھر تم اسے جھٹلانے والے گمراہوں توڑ کے درخت کھاؤ گے اور اسی سے پیٹ بھرو گے، زحرف کا دل دہلا۔ اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ آیت نمبر 56۔ زحرف نے اپنا موازنہ کیا کہ وہ دائیں ہاتھ والوں میں ہے یا بائیں ہاتھ والوں میں سے۔ ماضی میں کیے گئے گناہ اور غلطیاں چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ وہ بائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ اس کا دل بڑی بری طرح سے دھڑک رہا تھا، اسے معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ رو رہی تھی۔ دل سے کفر و گمراہی کے پردے اٹھتے چلے جا رہے تھے۔ قرآن کی پھوار سے دل کے آئینے پر جمی دھول چھٹتی جا رہی تھی اور اسے اپنے ماضی میں کی گئی رب تعالیٰ کی نافرمانیاں اور گناہ صاف نظر آنے لگے۔ موبائل اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے جہنم کے مناظر گردش کرنے لگے۔ قرآن کی پھوار سے دل کے آئینے پر جمی دھول چھٹتی جا رہی تھی اور اسے اپنے ماضی میں کی گئی رب تعالیٰ کی نافرمانیاں اور گناہ صاف نظر آنے لگے۔ آنسو لڑی کی صورت میں آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ قرآن اس کے دل پر اتر رہا تھا الہام کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کے نزول ایسے ہی باعث مشقت ہوتا ہے، اور قرآن جب انسانوں کے دلوں پہ اترتا ہے تو انسان کے دل اس کا غرور، تکبر اور انا ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اسے ایک ایک کر کے اپنی کوتاہیوں اور گناہ یاد آنے لگے، 1 2 3 4 اور لاتعداد گناہ۔ اسے لگا کسی نے اسے گناہوں کی رسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈال کر اتنی شدت سے کھینچا ہے کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اسے اللہ کے طاقت کا احساس ہوا تھا تو اس کی انا، غرور اور تکبر ریزہ ریزہ ہونے لگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں نے حیرانگی سے زحرف کو روتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں کی حیرانگی بجا تھی، دوسروں کو جوتے کی نوک پر رکھنے والی اور دوسروں کو کسی خاطر میں نہ لانے والی انا اور غرور کا پتلا زحرف ہمدانی رو رہی تھی۔ گناہوں کے بوجھ تلے دبا اسے اپنا وجود بہت چھوٹا لگنے لگا۔ ہادی نے صدق اللہ کہا کہ تلاوت کا اختتام کیا تو وہ ہوش میں آئی۔ اسے خود بھی احساس نہ ہوا کہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے۔ اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کیں اور تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو مکمل توجہ اور خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ مکمل توجہ اور خاموشی سے سن رہی تھی اور پھر اس پر رحم کر دیا گیا تھا، اور وہ رحم اس پر ہدایت کی صورت میں کیا گیا تھا۔ ہے کسی میں تاب اس کتاب سے کتاب لا سکے؟ ہے کسی میں دم کہ ایک آیت ایسی ہو جو بنا سکے؟ فصاحت عرب بھی اس کے آگے لاجواب تھے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ دوسری جانب باہر کھلی فضا میں آ کر اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر واش روم جا کر واش بیسن میں منہ دھویا۔ وہ خود حیران تھی اسے ہوا کیا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ وہ انہی سوچوں میں گم چلی آ رہی تھی کہ دوسری طرف سے فون کان سے لگائے اپنے دھیان میں آتے ہوئے ہادی سے جا ٹکرائی۔ موبائل ہادی کے ہاتھ سے گر پڑا۔ اوہ آئی ایم سوری۔ زحرف نے معذرت کی تو پیچھے سے آتی ثنا جو زحرف کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں تک آئی تھی بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ سوری؟ اور وہ بھی زحرف؟ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ زحرف کسی سے معذرت نہیں کرتی تھی بلکہ وہ دوسروں سے معذرت کرواتی تھی۔ کسی سے اگر غلطی ہو جاتی یا غلطی سے کوئی لڑکا اسے چھیڑ بیٹھتا تو اس کی ایسی کلاس لگاتی کہ دوسری بار وہ لڑکا زحرف سے 1 میل دور سے ہی چلا جاتا۔ ثنا نے جلدی سے منہ بند کیا کہیں مکھی ہی نہ چلی جائے، جبکہ ہادی کی نظر زحرف کے چہرے سے پلٹنا بھول گئی تھی۔ سفید فراق میں ملبوس وہ اسے کسی آسمان سے اتری ہوئی پری معلوم ہوئی تھی۔ ریڈ دوپٹے کے ہالے میں اس کا شفاف اور چمکتا چہرہ کسی گلاب کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ بھی ارد گرد سے بے خبر یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک ثنا کی آواز سے طلسم ٹوٹا۔ دونوں چونک کر ہوش میں آئے
ہادی معذرت کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تو ثنا نے زحف کے طرف دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ کیا بات ہے زحف، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی تھی اور وہاں سے اٹھ کر کیوں چلی آئی ہو؟ مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی گہری نیند سے جاگی ہوں۔ وہ غائب دماغی سے بول رہی تھی۔ یہ کون تھا جو ابھی گیا تھا، جس نے اتنی پیاری قرآن پاک کی تلاوت کی؟ زحف نے پوچھا تو ثنا نے بتایا کہ یہ نیو ایڈمیشن ہے اسلامیات ڈپارٹمنٹ میں، حال ہی میں آیا ہے۔ ہاں یار، تلاوت تو واقعی میں اس بندے نے بڑے کمال کی ہے، سب لوگ بہت تعریف کر رہے تھے اس کی۔ اچھا چلو اندر چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ثنا اس کو بازو سے پکڑ کر ہال کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں آ کر وہ اپنی جگہ پر بیٹھی تو لاشعوری طور پر اس کی نگاہیں ہادی کی تلاش کرنے لگیں۔ وہ اس سے کہیں نظر نہیں آیا تو زحف کا دل بے چین ہوا۔ دوسری جانب گھر واپس آ کر بھی وہ پورا دن بے چین رہی، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ قرآن پاک کا ترجمہ ابھی تک اس کی سماعتوں میں گونج رہا تھا۔ واپس آ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شام کو بھی وہ جب کمرے سے باہر نہ آئی تو حمیرہ بیگم کو تشویش لاحق ہوئی۔ انہوں نے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا جو کہ چوتھی پانچویں دستک پر کھلا تھا۔ سامنے کھڑی زحف کو دیکھ کر حمیرہ بیگم یکدم پریشان ہو گئیں۔ جہاں وہ سرخ آنکھیں بکھرے بال لیے کھڑی تھی اور ان کی بیٹی تو نہیں تھی جو نہایت نفاست پسند ہر وقت نک سک تیار رہتی، یہ تو کوئی اور ہی زحف تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زحف کو گلے سے لگایا۔ کیا ہوا ہے میرے بچہ، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ماں کی آغوش میں آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حمیرہ بیگم مزید پریشان ہو گئیں کیونکہ وہ ایسا کبھی نہیں روئی تھی۔ ہوا کیا ہے میری بچی، مجھے بتاؤ ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ ماں نے کہا تو اس نے سسکیوں کے درمیان یونیورسٹی میں ہونے والا تمام واقعہ سنا دیا۔ مما میں بہت بری ہوں، مجھے مر جانا چاہیے۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ حمیرہ بیگم کا دل دہلا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو، ہوش میں تو ہو؟ انہوں نے خود سے الگ کرتے ہوئے اسے جھنجھوڑا۔ ابھی تو ہوش میں آئی ہوں ماما، زندگی بھر اللہ جی کی اتنی نافرمانیاں کی، اس کے ہر حکم سے انحراف کیا میں نے، اللہ کی کوئی بات نہیں مانی، جبکہ اللہ میری ہر بات مانتا رہا، مجھے اتنا کچھ دیا اس نے، لیکن میں نے کبھی اس کی نعمتوں پر غور ہی نہیں کیا، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے ایسے نہیں کہتے بیٹا، اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کی کمر سہلاتے ہوئے دلاسا دیا تھا تو وہ کسی حد تک بہل گئی۔ ماما مجھے بھی قرآن پاک پڑھنا ہے جس طرح وہ پڑھ رہا تھا۔ اس کی بہت پیاری آواز تھی، اس کی آواز میرے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہادی کا چہرہ لہرایا۔ ماما نے اسے گلے لگایا اور ماتھا چوما۔ ہاں میرا بچہ، ضرور، میں خود پڑھاؤں گی اپنی بیٹی کو قرآن پاک۔ چلو اب حلیہ درست کرو اور باہر آؤ، کھانا کھاتے ہیں، آپ کے پاپا بھی آنے والے ہیں، آپ کو اس طرح دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، ماما نے پیار سے کہا تو وہ جی ماما کہتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ حمیرہ بیگم نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اس انسان کا شکر ادا کیا جو ان کی بیٹی کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لانے کا سبب بنا تھا۔ ابھی جاری ہے۔